اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ قابل صد احترام و تعظیم معزز محترم علماء دین مدین، بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیاری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ جل جلالہ وعما نوالہ کا بے انتہا لطف کرم و احسان عظیم ہوا کہ اللہ جل جلالہ وعما نوالہ نے اس بے دینی کے ماحول میں، جہاں پر ہر طرف اسلام کو معاذ اللہ مٹانے یا اسلام کو ختم کرنے کی ناپاک کوششیں اپنے زوروں پر ہے، خیالات، بدعتیں، شرک اور عقیدوں کی راہوں کے اندر یہ امت گم ہے۔ ہر کوئی اس نفسا نفسی اور مادی دنیا کے اندر اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دنیاوی لذتوں سے آشنا کرانے اور دنیاوی لذتوں سے مسرور اور مشغول ہونے کے لیے ہر وہ کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جس سے اس کی دنیا بن جائے اور دنیا کا کام بن جائے، دنیا کی زندگی کے اندر اس کو عزت اور بڑائی، اور دنیا کی زندگی کے اندر اس کو دبدبا اور رعب مل جائے۔ لیکن میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج ضرورت اس بات کی ہے اور یہ بات سوچنے والی ہے کہ کیا واقعی یہ دنیا کامیابی کا ذریعہ ہے؟ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے؟ اگر واقعی یہ دنیا سب کچھ ہے اور دنیا کا سب کچھ مل جانا
دنیا کے اندر عزت، جہ و جلال، پیسہ، اولاد کا مل جانا اگر یہی کامیابی کا ذریعہ، کامیابی کا راستہ ہے، تو بتلائیے ان کے پاس جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد جو کچھ بھی ان کے پاس تھا، ان کی اولاد، ان کا مال، ان کے تمام اسباب سب کچھ چھین لیے گئے اور وہ بے یار و مددگار ہو گئے، ان کے پاس کچھ نہ بچا، یہاں تک کہ ان کو ان کے انصار صحابی، انصار ساتھی ان کو اپنا شیلٹر پرووائڈ کیے، ان کو اپنا مال اور دولت دینے کی پیشکش کی۔ تو میرے بھائی بزرگوں اور دوستو، اب بتلائیے کہ جن کے پاس سب کچھ تھا اور جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین پروان چڑھ جائے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگیوں میں عام ہو جائے، اور انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے دین کے لیے نچھاور کر دیا۔ اب بظاہر ان کے پاس نہ مال بچا، نہ بظاہر ان کے پاس اسباب بچے، نہ بظاہر ان کے پاس وہ عزت بچی، نہ بظاہر ان کے پاس وہ جہ و جلال بچا، سب کچھ چھین لیا گیا۔ تو بتلائیے کہ کیا وہ ناکام اور نامراد ہو گئے؟ اگر وہ ناکام اور نامراد ہوتے تو مجھے معاف کر دیجئے، اسلام آپ تک نہیں پہنچتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر کامیابی کا جو ضابطہ ہے وہ دنیا نہیں بنایا، بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے کامیاب ہونے کا جو ضابطہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دین کو بنایا۔ تو پتا چلا کہ دین ہی سب کچھ ہے۔ جس کے پاس دین ہے، جس کے پاس کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت ہے، خدا کی قسم یہ کلمہ طیبہ کی دولت ساتوں زمین، ساتوں آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے، اگر اس کو ایک پڑلے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پڑلے میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھ دیا جائے تو کلمہ طیبہ کا پڑلا تمام زمین اور آسمان کے پڑلوں کا ہوا میں اڑا دے گا اور کلمہ طیبہ کا پڑلا بھاری ہو جائے گا۔ اب یہ چونکہ مادی دنیا ہے، یہ جو فزیکل ورلڈ ہے، اور بلکہ یہ کہنا بہتر ہوگا کہ نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر کوئی اپنی روٹی پر دال کھینچنے کی چکر میں پڑا ہوا ہے، یہاں تک کہ یہ بھی بھول گیا کہ اپنی روٹی پر دال کھینچنے کی چکر میں حلال اور حرام کے تمام ضابطے ختم کر دیے۔ اب اس کی آنکھوں کے اوپر وہ پٹی بن گئی، اب اس کو نظر نہیں آ رہا کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے۔ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ بھائی میں یہ دنیا کے اندر کامیاب ہو جاؤں اور کامیابی کے لیے مجھے جو طریقہ اپنانا چاہیے وہ اپنا لوں، اب یہ نہ دیکھوں کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ میرے بھائی بزرگوں اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مکے کے اندر 40 سال تک اپنے آپ کو منوایا، 40 سال تک آپ مکے کی گلیوں میں، مکے کی گاؤں میں، مکے کے علاقوں میں، مکے کے شہروں میں، سارے اہل عرب کے اندر آپ امین اور صادق کے نام سے جانے جاتے تھے۔ آپ کے اتنا سچا، آپ کے اتنا ایماندار، آپ کے اتنا رعب دبدبے والا، آپ کے اتنا سچ بولنے والا اور آپ کے اتنے بلند اخلاق رکھنے والا سرزمین عرب تو کیا اس وقت طے زمین پر کوئی نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر زمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے باوجود بھی لوگوں کے اندر اپنے آپ کو منوانے، اپنی پہچان بنوانے، لوگوں کے اندر ان کا فیتھ، ان کا کانفیڈنس گین کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کا عرصہ لگ گیا۔ جب 40 سال کے اندر آپ کے بلند اخلاق کے، آپ کے کردار کے، آپ کے اطوار کے اور آپ کے اخلاق، کردار اور اطوار کے ساتھ ساتھ
آپ کی امانت داری کے ہر جگہ نغمے گانے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کلمہ حق اعلان کی اجازت دی۔ وہ لوگ جو کل تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلند اخلاق کے اور آپ کی امانت دار کے اور آپ کی سچ بول کے قسمیں کھایا کرتے تھے، مشہور واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہاڑ کی ایک چوٹی پر چڑھ گئے، اور چڑھنے کے بعد تمام اہل عرب کو جمع کیا۔ جب اہل عرب جمع ہو گئے تو اہل عرب سے سب سے پہلے آپ نے اپنی 40 سالہ زندگی کو منوایا اور یہ کہا کہ بتلاؤ کہ اگر میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں اس پہاڑ کی بلندی پر اور تم پہاڑ کے نیچے کھڑے ہو، مجھے پہاڑ کے نیچے بھی نظر آ رہا ہے اور پہاڑ کے پیچھے کیا ہو رہا ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے، اگر اس پہاڑ کی بلندی پر کھڑے ہو کر میں یہ اعلان کر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک دشمنوں کی فوج آ رہی ہے جو تم پر حملہ کر دے گی، تمہیں نیست و نابود کر دے گی، تمہیں تباہ و تاراج کر دے گی، تمہارے مال و اسباب لوٹ لے گی، تو بتلاؤ اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ جتنے اہل عرب تھے جو اس پہاڑ کے نیچے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بات سن رہے تھے، تمام اہل عرب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو اپنی زندگی میں ہمیشہ سچ بولتا ہوا جانا، آپ نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ نے کبھی امانت میں خیانت نہیں کی، کبھی آپ نے کسی کا مال نہیں دبایا، کبھی آپ نے کسی کے حق کو نہیں دبایا، آپ ہمیشہ سچ کا ساتھ دیتے رہے، سچ کا بول بالا کرتے رہے۔ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمنوں کی فوج آئے گی اور حملہ کر دے گی تو ہم آپ کی بات پر ایمان لاتے ہیں، آپ جو کہیں گے وہ بات سچ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہیں گے وہ سچ ہوگی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ اب تو میری بات کو کہنے میں آسانی ہو گئی، میری زبان کی سچائی کی دلیل دینے کے لیے یہ خود تیار ہے، میری بات کو ماننے کے لیے یہ تیار ہے، اب جو بات میں ان کے سامنے رکھنے والا ہوں وہ بات شاید مجھے رکھنے میں آسانی ہو جائے۔ جب یہ بات کہہ کر آپ نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نعرہ بلند کیا اور اس کلمے کو پیش کیا، ابھی چند لمحے تک وہ لوگ، وہ اہل عرب جو آپ کی سچائی کے گیت گا رہے تھے، جو آپ کی سچائی کے نعرے لگوا رہے تھے، جو آپ کی سچائی پر مر مٹنے تیار تھے، وہ آپ کے مخالف ہو گئے۔ میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو، اصل میں یہ دنیا کامیابی کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا کامیابی کی جگہ نہیں ہے، اور نہ یہ دنیا نیک اعمال کی جزا کی جگہ بھی نہیں ہے، یہ جزا کی جگہ نہیں ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ ایک زمیندار کو عربی زبان میں کافر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کافر۔ آپ کہیں گے کہ نیا فتویٰ ہے، جو ہل چلاتا ہے اس کو کافر کہتے ہیں۔ اصل ہم نہیں جانتے کہ کافر کے معنی کیا ہے۔ کافر کے معنی کیا ہے؟ کافر کے لفظی اور لغوی معنی ہے کہ حق کو چھپانے والا۔ کس کو؟ حق کو چھپانے والا۔ اب یہ جو کافر ہے، جو دشمنان اسلام ہیں، یہ جانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہے، یہ حق ہے، اس کے باوجود وہ اس کو چھپاتے ہیں، اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، اس لیے ان کو کافر کہا جاتا ہے۔ اس لیے